حدیث نمبر 606 حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پس جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری۔ فوائد: اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کا بیان ہے۔ بہت سے مرد گھریلو امور میں عورت کا ہاتھ بٹانے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ گھر میں عورت کے ساتھ تعاون کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس میں انسان کو سب کی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں اتنی زیادہ مصروفیت بھی صحیح نہیں کہ نماز کا بھی ہوش نہ رہے، بلکہ نماز کا وقت ہوتے ہی ساری مصروفیات ترک کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث نمبر 607 حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک مسافر آدمی اپنے دین کی بابت پوچھنے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کا اس سے علم نہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہو گئے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے۔ پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا۔ مسلم۔ فوائد: اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع کے علاوہ ایک مسافر کی دلداری و دلجوئی اور ایمان و اسلام کی تعلیم کو اولویت دینے کا اہتمام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطیب دوران خطبہ حسب ضرورت دوسروں سے گفتگو بھی کر سکتا ہے اور ممبر سے اتر کر چل پھر اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ حدیث نمبر 608 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیالے کو چاٹ کر صاف کیا جائے۔ فرمایا، تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں بھی تواضع، سادگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا بیان ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہ کھانا اور برتن کو صاف نہ کرنا متکبرین اور مترفین کا شیوہ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا اور برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تواضع کے علاوہ نعمت کی قدردانی بھی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے۔ جب وہ برتن بھی چاٹ کر صاف کرے گا، حتیٰ کہ انگلیاں بھی چاٹ لے گا اور گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا اور صاف کر کے کھا لے گا، تو کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور جس حصے میں بھی برکت ہوگی وہ اس کے حصے میں ضرور آ جائے گی، اس سے محرومی نہیں ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ: اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو بھی، چاہے وہ مقدار کے لحاظ سے کتنی بھی تھوڑی ہو، ضائع نہیں کرنا
چاہیے، جیسے آج کل بدقسمتی سے دعوتوں اور شادی بیاہ کی تقریبات میں نہایت بے دردی سے کھانوں کا ضیاع نقصان ہوتا ہے، بالخصوص جبکہ ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں فاقہ زدگی عام ہے۔ ہدانا اللہ تعالی۔ حدیث نمبر 609، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری۔ فوائد۔ یہ روایت باب استحباب الاضلاع میں بھی گزر چکی ہے۔ دیکھیے، یہاں اسے باب کی مناسبت سے دوبارہ درج کیا ہے کیونکہ اس میں بھی تواضع کا بیان ہے۔ محنت کی کمائی سے کھانا متواضعین کی صفت ہے۔ حدیث نمبر 610، سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر بھیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ بخاری۔ فوائد۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور سادگی کا بیان ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی غریب کی سادہ سی دعوت اور معمولی سا ہدیہ بھی قبول کیا جائے، اسے سادگی یا قلت کی وجہ سے رد نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 611، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبہ نامی اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، بس ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو نہایت گراں گزری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پہچان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے۔ بخاری۔ فوائد۔ اس میں اللہ کے ایک اصول کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے سربلند نہیں رکھتا، بالآخر ہر بلندی کے حصے میں پستی آتی ہے۔ افراد اور قوموں سے لے کر بے شعور جانوروں تک میں یہ اصول کار فرما ہے، اور اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں مضمر ہیں۔ ایک تو فنا و زوال ہر چیز کا مقدر ہے، دوسری بلندی و سرفرازی سے کوئی خود سر اور سرکش نہ ہو جائے، اس لیے اسے پست کر کے متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بلند ہے، اور وہ ہر بلند کو پست کرنے کی طاقت سے بہرور ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو یہ بات ناگوار گزری، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی قدرت و حکمت کو واضح فرمایا۔ باب نمبر 72، فخر و غرور اور خود پسندی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم انہیں لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ فساد اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور زمین میں اکڑ کر مت چل، نیز فرمایا، اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلا اور نہ زمین میں اترا کر چل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ تُسَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کے معنی ہے تو اپنا چہرہ لوگوں سے ازرا تکبر پھیر لے، ایسا مت کر، اور مرح کے معنی ہے اترانا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا،
پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت مشکل اٹھاتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فائدہ آیات۔ ان آیات میں انسان کو فخر و غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے اور درشت روی اور تند خوئی سے منع کیا گیا ہے، اور قارون کے انجام کو بیان کر کے واضح فرما دیا کہ مذکورہ امور کا ارتکاب بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام نہایت برا ہے۔ حدیث نمبر 612۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ جمیل صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مسلم۔ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا اور اس کے قائل پر اس کو لوٹا دینا، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ فوائد۔ ذرہ چھوٹی سی چونٹی کو کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سورج کی شعاعوں میں چمکنے والے ذرے ہیں جو صرف روزن دیوار سے نظر آتے ہیں۔ اس کے ایک ذرے کا اندازہ کر لیجئے کہ اس کی کیا مقدار ہے۔ کبر کی اتنی مقدار بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اگر اس کبر کی بنا پر وہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے گا، تب تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر اس کا کبر ایسا ہے کہ وہ مال و دولت یا حسن و جمال یا جاہ و منصب یا علم و فضل یا حسب و نسب کی وجہ سے اپنے کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا یا حق بات ماننے میں ہٹ دھرمی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ کبر بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ ابتدا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کبر و غرور کے بغیر اچھا لباس وغیرہ پہننا جائز ہے۔ حدیث نمبر 613۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا، اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہ ہی طاقت رکھے، اس کو صرف کبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی نے بیان کیا، اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ مسلم۔ فوائد۔ یہ حدیث باب المحافظہ علی السنت میں گزر چکی ہے۔ یہاں کبر کی شناعت و قباحت اور متکبرین کے انجام بد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، جو اس حدیث سے واضح ہے۔ حدیث نمبر 614۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کی شرح باب ضعفت المسلمین میں گزر چکی ہے۔ فوائد۔ یعنی سرکشی، اللہ کے احکام سے سرتابی، بخل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز، اور تکبر یہ ایسی مذموم صفات ہے کہ ایسی صفات کے حامل لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں دوزخ ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 615۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ مسلم۔ فوائد: یہ روایت باب فضل و ضعفت المسلمین میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بیان کرنے سے مقصد سرکشی اور تکبر کے انجام بد کی وضاحت ہے کہ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت کو اپنی رحمت کہنے کا مطلب مظہر رحمت، اور جہنم کو اپنا عذاب کہنے سے مقصد مظہر عذاب ہے۔ اس میں اللہ کی مشیت کا جو ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یوں ہی جسے چاہے گا جنت میں اور جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا، بلکہ اس کی یہ مشیت اس کی مقررہ اصول کے مطابق ہی ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کو وہ اعمال صالح کی توفیق سے نوازتا ہے جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں وہ معصیت کی دلدل سے ہی نہیں نکل پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 616۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے پاجامے، شلوار اور تہبند وغیرہ کو فخر و غرور سے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی نفی سے مراد رحمت سے دیکھنے کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو نظر رحمت سے نہیں بلکہ عتاب و غضب سے دیکھے گا۔ ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے نچلے آدھے حصے کو ڈھانپنے کے لیے انسان پہنتا ہے۔ وہ پاجامہ ہو، شلوار ہو، پتلون یا تہبند ہو، عربی زبان میں اسے ازار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ ازار مردوں کے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا تکبر کی علامت اور یہ متکبرین کا شیوا ہے جس کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 617۔ سابق راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا: بوڑھا، زانی، جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا فقیر۔ مسلم۔ فوائد: اس میں بھی کلام نہ کرنے کا مطلب خوشی اور رضامندی سے کلام نہ کرنا ہے، بلکہ اللہ غصے اور ناراضی سے کلام فرمائے گا۔ بدکاری ہر ایک کے لیے حرام ہے، وہ جوان ہو یا بوڑھا، لیکن ایک بوڑھے سے اس کا ارتکاب ہو تو زیادہ برا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں زنا کے صدور کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کا دل بالکل خالی ہے۔ جھوٹ ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن ایک بادشاہ سے اس کا ارتکاب زیادہ کبیح ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر طرح کے اختیار اور وسائل سے بہرور ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت لاحق ہی نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بات بھی اس کے فساد مزاج اور خوف الہی کی فقدان کی دلیل ہے۔ اسی طرح فخر و غرور کا اظہار کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن ایک فقیر اور نادار جو کبر اور برتری کے اسباب سے ہی محروم ہے وہ کبر کا اظہار کرے تو اس کا مطلب احکام الہی کا استخفاف اور خشیت الہی سے بے نیازی ہے، اس لیے اس کا اظہار کبر ایک مالدار کے اظہار کبر سے زیادہ شنیع اور قبیح ہے۔ حدیث نمبر 618۔ سابق راوی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے، پس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ مسلم۔
فوائد: کھینچنے یا منازعت کرنے کا مطلب ہے جو ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش یا دعویٰ کرے، کیونکہ قوت و غلبہ، عزت اور عظمت و کبریائی صرف میری صفات ہیں۔ جس کو جتنی قوت یا عظمت حاصل ہے وہ میری ہی عطا کردہ ہے، وہ اس پر بطور شکر الہی میرا اطاعت گزار رہے، نہ کہ اپنی عظمت و کبریائی کا ڈنکا بجانا شروع کر دے۔ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ اپنی قوت پر نازا نہ ہو اور لوگوں کے سامنے متکبرانہ انداز اختیار نہ کرے۔ حدیث نمبر 619۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا۔ اس کے نفس نے اسے خود پسندی عجب میں مبتلا کر دیا ہوا تھا۔ بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اتراتا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مرجل رأسہ کی معنی ہے کنگھی سے بالوں کو آراستہ کرنے والا تھا۔ یتجلجل دو جیموں کے ساتھ، یعنی زمین میں گھستا اور اترتا چلا جائے گا۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ خوش پوشاکی اور حسن و جمال سے آراستہ ہو کر انسان اعجاب نفس، خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے، نہ کہ اپنی حیثیت کو فراموش کر کے متکبرانہ طور طریقے اختیار کرے۔ حدیث نمبر 620۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔ ترمذی حسن۔ یذہب بنفسہ کی معنی ہے وہ برتری اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ فوائد: جس طرح نیک لوگوں کی عادات و خصائل اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اسی طرح برے لوگوں کے برے طور طریقے اختیار کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ انسان جس قسم کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا شمار بالآخر ان میں ہی ہوگا، کیونکہ بتدریج وہ اسی سانچے میں ڈل جاتا اور اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اسے جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی۔